हेलो एवरीवन, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर अ परवेसिव पैटर्न ऑफ सोशल इनहिबिशन, फीलिंग्स ऑफ इनएडिक्वेसी एंड हाइपर सेंसिटिविटी टू नेगेटिव एवेल्युएशन और क्रिटिसिज्म। अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी किसी इंसान के अंदर सरायत कर जाने वाला डिसऑर्डर है। अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले लोग सोशली इनहिबिशन यानी सोशली तौर पर ना घुलने मिलने वाले और लोगों से दूर रहने वाले होते हैं। फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी यानी ये महसूस करना कि उसके अंदर कोई खूबी या सलाहियत मौजूद नहीं है कि वो अपनी ज़िंदगी में होने वाले वाक़यात व लम्हात को कोप कर सके। हाइपर सेंसिटिविटी टू नेगेटिव एवेल्युएशन यानी ये अपनी नेगेटिव क्रिटिसिज्म और नेगेटिव एवेल्युएशन के लिए भी ये लोग इंतहाई सेंसिटिव यानी हसास होते हैं। अगर इनके बारे में ज़रा भी नेगेटिव क्रिटिसिज्म हो या इनके लिए किसी भी चीज़ के बारे में ज़रा भी नेगेटिव अंदाज़ा लगाया जाए तो ये लोग बहुत जल्द दुखी और हसासियत का शिकार हो जाते हैं। अपने बारे में उनकी राय हमेशा ही नेगेटिव होती है। ये चीज़ें इब्तिदाई जवानी में ही शुरू हो जाती हैं या नज़र आने लगती हैं। बहुत सारी सिचुएशन या पस मंज़र में ये लोग माशरती तौर पर लोगों से घुलने मिलने से दूर रहते हैं। पीपल विथ अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर avoid social situation due to fear of rejection and being judged by others. However, because most people with this condition want to develop relations, they may be more likely to respond to the work of psychotherapy. यानी अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में मुब्तला अफराद दूसरे लोगों की तरफ से रिजेक्ट किए जाने और नेगेटिव जज किए जाने के खौफ से किसी भी तरह के सोशल हालात या सिचुएशन से बचते रहते हैं। बहरहाल इनमें से ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि लोगों से अच्छे ताल्लुकात बनाएं, इसीलिए ये लोग साइकोथेरेपी के काम को रिस्पॉन्स करते हैं और इनके साथ कोऑपरेट करते हैं। कॉजेज़ द एग्जैक्ट कॉज ऑफ अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इज़ अननोन। However, it is believed that both family and environment play a role. It is believed that avoidant personality disorder may be passed down in families. यानी अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की एग्जैक्ट कॉज अननोन है। बहरहाल ये बिलीव किया जाता है कि फैमिली मेम्बर और इन्वायरमेंट दोनों मिलकर ये किरदार अदा करते हैं। ये भी बिलीव किया जाता है कि अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर फैमिली में पास डाउन होती है यानी चलती रहती है। Environmental factor, particularly in childhood, do play an important role. Shyness, often normal in young children, lasts into adolescence and adulthood in those with avoidant personality disorder. बच्चों का जो माहौल होता है यानी इन्वायरमेंटल फैक्टर ख़ास तौर पर बचपन में एक अहम किरदार अदा करता है। शर्मो झिझक जो बच्चों में नॉर्मली तौर पर मौजूद होता है ये अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले लोगों में टीन एज से लेकर एडल्टहुड तक मौजूद रहता है। Prevalence data from the 2001 to 2002 National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions suggest a prevalence of about 2.4% for avoidant personality disorder. Avoidant personality disorder appears to be equally frequent in males and females. यानी नेशनल एपिडेमियोलॉजिक सर्वे ऑन अल्कोहल एंड रिलेटेड कंडीशंस के डेटा 2001 to 2002 के मुताबिक अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर माशरे में तकरीबन 2.4% तक मौजूद है। अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर मेल एंड फीमेल में तकरीबन बराबर पाई जाती है। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बिगनिंग बाय अर्ली एडल्टहुड एंड प्रेजेंट इन अ वैरायटी ऑफ कॉन्टेक्स्ट एज इंडिकेटेड बाय 4 और मोर ऑफ द फॉलोइंग। अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इब्तिदाई जवानी से ही नज़र आना शुरू हो जाती है और बहुत सारे मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट, हालात और सिचुएशन में इसकी मौजूदगी ज़ाहिर होती है। इस डिसऑर्डर के 7 क्राइटेरिया यानी कसौटी या पहचान होती है, जिसमें से 4 या इससे ज़्यादा अगर किसी इंसान में मौजूद हो तो वो अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के साथ होगा। नंबर 1 अवॉइड्स ऑक्यूपेशनल एक्टिविटीज़ दैट इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट इंटरपर्सनल कॉन्टैक्ट बिकॉज ऑफ फियर्स ऑफ क्रिटिसिज्म, डिसअप्रूवल और रिजेक्शन। नंबर 1 यानी ये लोग इन तमाम कामों से बचने की कोशिश करते हैं जिसमें दूसरे लोगों का सामना करना बहुत ज़्यादा हो या जिसमें इंटरपर्सनल कांटेक्ट यानी बाहमी राब्ते रखने पड़ते हों या जिसमें बाहमी ताल्लुकात हों, क्योंकि इन्हें दूसरों से क्रिटिसिज्म यानी नुक्ताचीनी का बेपनाह डर व खौफ होता है। दो लोगों की तरफ से
ڈس لائک یعنی ناپسندیدگی، حقارت اور ریجیکشن یعنی ٹھکرا دیے جانے یا نامنظور کر دیے جانے کا بے پناہ خوف ہوتا ہے۔ نمبر 2، Avoidant personality disorder is unwilling to get involved with people unless certain of being liked۔ نمبر 2، یعنی یہ لوگ اکثر جاب پروموشن کو بھی ٹھکرا دیتے ہیں اگر انہیں اپنی نئی رسپانسبلٹی کو فلفل کرنے میں دشواری کا یا کوورکر کی طرف سے کرٹیسزم یعنی نکتہ چینی کا اندیشہ ہو۔ اس کے علاوہ یہ لوگ نئے دوست بنانے میں ہمیشہ اوائڈ کرتے ہیں جب تک انہیں یہ نہ پتہ چل جائے کہ سامنے والا شخص اسے پسند کرتا ہے اور اس کی باتوں میں اور شخصیت میں نکتہ چینی نہیں ڈھونڈے گا۔ نمبر 3، shows restraint within intimate relationship because of the fear of being shamed or ridiculed۔ نمبر 3، یعنی یہ افراد انٹیمیٹ ریلیشن شپ یعنی دوستی کا گہرا رشتہ بنانے میں کافی تحمل سے کام لیتے ہیں۔ یہ لوگ دوسرے لوگوں کو ناپسند کرنے والے اور کرٹیسائز کرنے والے یعنی تنقیدی سمجھتے ہیں جب تک کہ دوسرے لوگ ان کی ٹیسٹ کی ایک کڑی سے نہ گزر جائیں، یعنی کئی موقعوں پر یہ ثابت نہ کریں کہ وہ واقعی سنجیدہ ہیں اور ان کی انٹیمیٹ ریلیشن شپ ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ضرور ہوتا ہے، مگر یہ افراد دوستی کا رشتہ قائم کر سکتے ہیں۔ انہیں اپنے بارے میں بات کرنے میں کافی مشکل پیش آ سکتی ہے کیونکہ انہیں بے نقاب ہونے یعنی بدنام ہونے، مضحکہ خیز ہونے یا شرمندہ ہونے کی وجہ سے گہری جذباتی ٹھیس پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ یہ لوگ کسی بھی گروپ کو جوائن نہیں کرتے ہیں جب تک کہ ان کو بہت زیادہ سپورٹ، دیکھ بھال، نرچرنس کی آفر نہ کی جائے۔ نمبر 4، Avoidant personality disorder is preoccupied with being criticized or rejected in social situation۔ نمبر 4، یعنی Avoidant personality disorder والے افراد ہر وقت اس بات کے لیے پری اوکوپائڈ رہتے ہیں یعنی پہلے سے ہی سوچنے میں مصروف رہتے ہیں کہ ان پر سوسائٹی یعنی معاشرے کی کسی بھی سچویشن پر تنقید کیا جائے گا یا ان کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ نمبر 5، Avoidant personality disorder is inhibited in new interpersonal situation because of feelings of inadequacy۔ نمبر 5، یعنی لوگوں کے اس طرح کے ریئیکشن کا پتہ لگانے کے لیے Avoidant personality disorder والے افراد کے پاس واضح طور پر محسوس کرنے کی لمٹ یا حد کم ہو سکتی ہے کیونکہ وہ ذرا سی بات سن کر یا اندازہ لگا کر سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، اور اگر کوئی تھوڑا سا بھی ناپسندیدہ یا ان کے بارے میں تنقید کا اظہار کر دے تو یہ لوگ انتہائی زیادہ تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ یہ افراد خوف کی وجہ سے شرمیلے، خاموش ٹھہرے ہوئے اور انویزیبل یعنی اپنے آپ میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں کہ کسی کی کوئی بھی توجہ یا اٹینشن ان کو نیچا دکھانے والی یا ان کو ریجیکٹ کرنے والی نہ ہو۔ یہ لوگ اس بات کی توقع کرتے رہتے ہیں کہ اگر وہ کچھ بھی نہ کہیں گے پھر بھی دوسرے لوگ انہیں غلط سمجھیں گے، ان پر انگلیاں اٹھائیں گے اور اس کے لیے وہ کچھ بھی نہیں کہہ پائیں گے۔ Avoidant personality disorder کے لوگ نئے لوگوں کے ساتھ باہمی یعنی انٹر پرسنل ریلیشن شپ بنانے یا کسی نئے سچویشن کو فیس کرنے میں ہچکچاتے یا ہیزیٹیٹ محسوس کرتے ہیں کیونکہ یہ سوسائٹی کے ساتھ مل کر رہنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے ایکٹیو ہونے کے خواہش کے باوجود سماجی زندگی میں حصہ لینے اور اپنی ویلفیئر یعنی فلاح بہبود کو دوسروں کے ہاتھ میں دینے سے ڈرتے ہیں کیونکہ یہ لوگ اپنے آپ کو کم محسوس کرتے ہیں اور ان کی سیلف اسٹیم بھی لو ہوتی ہے۔ نمبر 6، Avoidant personality disorder views self as socially inept, personally unappealing اور inferior to others۔ نمبر 6، یعنی Avoidant personality disorder والے لوگوں کے شک و شبہات کا خوف، اندیشہ یا کنسرن ان کی سوسائٹی کو ڈیل کرنے یا رہنے کی قابلیت یا صلاحیت اور ان کی ذاتی پرسنل اپیل یا پرسنل اظہار، خاص کر اجنبیوں کے ساتھ انٹریکشنز والی بات چیت یا میل جول والی سیٹنگ یعنی ماحول جس میں ظاہر ہوتی ہے یا نظر آتی ہے، کیونکہ یہ افراد خود کو سماجی اور ذاتی طور پر نااہل، غیر دلکش اور دوسروں سے کمتر محسوس کرتے ہیں۔ نمبر 7، Avoidant personality disorder is unusually reluctant to take personal risk or to engage in any new activities because they may prove embarrassing۔ نمبر 7، یعنی Avoidant personality disorder کے لوگ اسپیشلی طور پر کوئی پرسنل رسک لینے یا کسی نیو ایکٹیویٹیز یا نئی سرگرمیوں میں پارٹیسپیٹ کرنے یا مشغول ہونے سے گریز کرتے ہیں یا ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں کیونکہ انہیں ڈر ہوتا ہے کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انہیں شرمندہ نہ ہونا پڑے۔
یہ لوگ بہت ہی معمولی سچویشن کو بڑھا چڑھا کر آنے والے رسک یا خطرات کو پیش کرتے ہیں۔ یہ اپنے لیے ایک ریسٹرکٹڈ لائف اسٹائل یعنی محدود زندگی اپناتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ اس طرح ان کی تحفظ کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے، یعنی یہ محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اوائیڈنٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر کے کچھ لوگ اپنی ڈریسنگ ٹھیک طور پر نہ کر سکنے اور شرمندہ ہونے سے بچنے کے لیے اپنی جاب کی انٹرویو بھی کینسل کر سکتے ہیں۔ ڈفرینشیل ڈائگنوسس۔ There appears to be a great deal of overlap between avoidant personality disorder and social anxiety disorder, social phobia. So much so that they may be alternative conceptualizations of the same or similar condition. Avoidance also characterizes both avoidant personality disorder and agoraphobia, and they often co-occur. Differential diagnosis یعنی دوسرے ڈائگنوسس میں فرق۔ اوائیڈنٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر اور سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر، جسے ہم سوشل فوبیا بھی کہتے ہیں، کے درمیان بہت زیادہ اوور لیپ یعنی ان کے بہت سارے فیچرز ایک دوسرے سے ملتے نظر آتے ہیں، لیکن سوشل فوبیا ٹین ایج میں شروع ہوتا ہے اور ایج بڑھنے کے ساتھ ساتھ بہتر ہو جاتا ہے، جبکہ اوائیڈنٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر ایڈلٹ ہوڈ تک یعنی 40 to 45 ایئرس تک برقرار رہ سکتا ہے۔ اور اوائیڈنٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر میں اکثر اگورا فوبیا بھی موجود ہوتا ہے، یعنی اوپن اسپیس اور ٹریولنگ کا خوف۔ دوسرے کچھ پرسنالٹی ڈس آرڈر بھی اوائیڈنٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر کے ساتھ مکس نظر آتے ہیں، کیونکہ ان کے کافی فیچرز بھی سیم ہوتے ہیں۔ Other disorders that are commonly diagnosed with avoidant personality disorder include depressive, bipolar, and anxiety disorder. Avoidant personality disorder is often diagnosed with dependent personality disorder because individuals with avoidant personality disorder become very attached to and dependent on those few other people with whom they are friends. دوسرے ڈس آرڈرز جو خاص کر ایوائڈنٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر کے لوگوں میں ڈائگنوز کی جاتی ہے، اس میں شامل ہیں ڈپریسو، بائپولر اینڈ انگزائٹی ڈس آرڈر۔ اس کے علاوہ ایوائڈنٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر کے لوگ اکثر ڈیپینڈنٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر کے طور پر بھی ڈائگنوز کر لیے جاتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ اکثر اپنے قریبی ساتھی یا قریبی دوستوں کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچڈ اور ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں۔ Avoidant personality disorder also tend to be diagnosed with borderline personality disorders and with the cluster A personality disorder, that is paranoid, schizoid and schizotypal personality disorders. Avoidant personality disorder کی ڈائگنوز بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر اور کلسٹر اے پرسنالٹی ڈس آرڈر کے طور پر بھی ہو سکتی ہے، جس میں پیرانوئڈ، شیزوئڈ اینڈ شیزوٹائپل پرسنالٹی ڈس آرڈر شامل ہیں۔ ڈیپینڈنٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر کے بارے میں اگر یہ انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہے تو میری چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹس کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ یہ میری ریفرنسز ہے۔ تھینک یو فار واچنگ۔